If I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail. Imran Khan zindabad. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہے؟ 78 سالہ بابا ٹرمپ اور تقریباً 72-73 سالہ بابا ہمارا جو عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی والوں کی یہ خواہش ہے اور ان کی خواب ہیں جو دن کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ عمران خان صاحب کو باہر نکالے گا۔ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اور ریپبلکن ہیں، ان کے نشانات، انتخابی نشانات سنو گے تو تسی ہسو گے۔ تو یہ ڈنگراں دی برمار ہے، امریکہ کے ساتھ مماثلت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جناب ہاتھی ادھر سے ہاتھی ہے اور ہاتھی کے ساتھ کھوتا بھی ہے۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان کے بڑے پکے دوست ہیں، پرانے۔ اب میں کہتا ہوں کیا ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں بینٹے کھیلتے رہ گئے ہیں؟ کیا گلی ڈنڈا کھیلتے رہ گئے ہیں؟ یہ تو عمران خان بھی وزیر اعظم تھا اور ادھر سے ٹرمپ بھی صدر تھا، اور عمران خان صاحب ادھر گئے اور اس کے بعد کشمیر کی جو بیڑا گرک کر کے کشمیر ان کے حوالے کر دیا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، جو بیڑا گرک کیا اور ان کو بھی منع کر دیا، بڑے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر کے ڈائلاگ مار کے۔ تو آپ اللہ معاف کرے بھائی، یہ جھوٹ بہت تیز چل رہا ہے، میں تو حیران ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ رات کا پچھلا پہر ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، بھائی کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن فوری طور پہ ویری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ دن ڈونلڈ ٹرمپ جناب الیکشن جیت گیا، اور پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پہ جشن منا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو ات مچائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل کا ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھی، کشمیر کا دشمن، اور لیکن ان کے جو پیر و مرشد ہیں، جن کو پی ٹی آئی والے پیر و مرشد مانتے ہیں اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بھی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، ان کو باہر نکلوائیں گے ٹرمپ، یعنی کہ امریکہ باہر نکلوائے گا۔ بڑی ویسے افسوس کی بات ہے، پھر بھی پاکستانی جو اپنے مجبور ہیں، پتہ نہیں کس وجہ تو مجبور ہیں، اور انہوں نے عمران خان سونا بول لگتا ہے شاید، تو اس وجہ سے یہ جو 78 سالہ بابا ٹرمپ اور تقریباً 72-73 سالہ بابا ہمارا جو عمران خان صاحب ہیں، یہ اب پی ٹی آئی والوں کی یہ خواہش ہے اور ان کی خواب ہیں جو دن کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ عمران خان صاحب کو باہر نکالے گا۔ اچھا، میں سب سے ویری امپورٹنٹ بات بتانے لگا تھا، اور ایک وہ یہ تھی کہ سارے لوگ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی یہی باتیں کرتے ہیں، یا کہہ لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے، ریپبلکن کا، اور جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی، یہی بات کرتے ہیں نا۔ لیکن کسی کو یہ بات کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اور دوسری جو ریپبلکن ہے، ان کے نشانات، انتخابی نشانات سنو گے تو تسی ہسو گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان ہے ہاتھی، اور دوسری پارٹی جو ہے اس کا انتخابی نشان ہے گدھا، کھوتا، یعنی کہ ڈونکی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ والی پارٹی ہے ڈیموکریٹ ریپبلکن، ان کے جناب ہاتھی ہے، اور جو ڈیموکریٹ ہیں ان کے پاس جناب کھوتا ہے، گدھا۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو گدھے ہار گئے ہیں، یہ میں تھوڑی تاریخ بتا دوں گا آپ کو، ویری انفارمیٹیو ہے، کان لگا کے سنیے گا کیونکہ یہ والی باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اچھا، امریکہ کی دو اہم سیاسی پارٹیاں جو ہیں، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی، ان کا گدھا اور ہاتھی کے علامتی نشانات ان کے پاس ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں انتخابات اور دیگر مواقع پر خود کو ان نشانات کے ذریعے متعارف کراتی ہیں، یعنی کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ کہتی ہوں گے ਅਸੀਂ کھوتے ہیں، اور جو موصوف دوسرے ریپبلکن ہیں وہ کہتے ہوں گے ਅਸੀਂ ہاتھی ہیں۔ تو بہرحال جانور دونوں ہیں نشانات۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جو جلسہ کرنے کی جگہ دی گئی تھی وہ بھی جانور منڈی میں دی گئی تھی، اور اسی طرح ڈنگر منڈی میں، اور اسی طرح لاہور میں بھی جو جلسہ کرنے کی اجازت ملی تھی پی ٹی آئی کو، وہ بھی جناب ڈنگر منڈی لاہور میں ملی تھی۔ تو یہ ڈنگراں دی برمار ہے، امریکہ کے ساتھ مماثلت ہو رہی ہے، اور یہ تو بینگن مرچیں اور اس طرح کی چیزیں جب ان کو لاٹ ہوئی تھی نشانات پی ٹی آئی والوں کو، تو یہ پریشان تھے، روتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور شکوے کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں پتا
کہ جناب ہاتھی ادھر سے ہاتھی ہے اور ہاتھی کے ساتھ کھوتا بھی ہے. تو بہرحال حالانکہ آپ دیکھیں کہ سپر پاور میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ ہے کہ ایسی دنیا میں جہاں شیر، چیتے اور شاہین اور عقاب وغیرہ کو طاقت اور دلیری کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہاں گدھے یعنی کہ کھوتے جیسے مسکین اور ہاتھی جیسے موٹی کھال رکھنے والے جانوروں کو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی دو سب سے بڑی پارٹیوں نے اپنی شناخت اور پہچان کے لیے کیوں چنا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. امریکہ میں ان جانوروں کی پارٹیوں سے منسوب ہونے کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے جناب. میں تو لگا دسن اور اس کہانی کی بنیاد 19ویں صدی سے جڑی ہے. یہ واقعہ 1828 کی انتخابی مہم کا ہے. وہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی کا سال تھا اور اینڈریو جیکسن جو تھے الیکشن لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، اینڈریو جیکسن جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور انتخابی مہم کے دوران جیکسن کے مخالفین نے ان کی حیثیت کم کرنے کے لیے انہیں گدھا، کھوتا یعنی کہ گدھا، احمق اور بے وقوف کہنا شروع کر دیا. لیکن اپنے مخالفین پر غصہ کرنے اور انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے جیکسن نے نہ صرف اس لقب کو خوش دلی سے قبول کیا بلکہ اپنی انتخابی پوسٹروں میں بھی گدھے کی تصویر شامل کر لی. انہوں نے ووٹروں سے کہا کہ گدھا ایک جفاکش اور محنتی جانور ہے اور کوئی شکایت کیے بغیر خدمت کرتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں ہے. مخالفین کو یہ مذاق الٹا پڑا اور اینڈریو جیکسن اپنے عہدے پر موجود صدر جان کونسی کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے تھے اور انہیں پہلے ڈیموکریٹک صدر بننے کا اعزاز بھی حاصل تھا. 1828 میں شروع ہونے والی اس کہانی کو 1870 کے عشرے میں جرمن نژاد مشہور کارٹونسٹ تھا وہ جناب تھامس نیسٹ نے منطقی انجام تک پہنچایا. اس دور میں سیاست سے متعلق نیسٹ کے بنائے ہوئے خاکوں کو لوگ بہت پسند کرتے تھے سیاست کے حوالے سے. انہوں نے اپنے ایک کارٹون میں گدھے کو ایک سیاسی علامت کے طور پر پیش کیا جسے آنے والے برسوں میں پوری ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی ایک علامت اور پہچان کے طور پر قبول کر لیا اور اس وقت سے گدھا ڈیموکریٹک پارٹی کی شناخت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. دیکھو، گدھے کے مقابلے میں ہاتھی کی کہانی قدرے مختلف ہے. ریپبلکن پارٹی کی بنیاد 1854 میں رکھی گئی. اس وقت تک گدھا ڈیموکریٹس کی صفوں میں اپنے لیے کافی جگہ بنا چکا تھا. اس کے لیے محض 6 سال کے بعد ابراہیم لنکن پہلے ریپبلکن صدر کے طور پر وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اسی دور میں ہاتھی کارٹون کے ذریعے ریپبلکنز کی علامت کے طور پر سامنے آیا. لیکن اس نشان کو پارٹی میں قبولیت 1876 میں تھامس نیسٹ کے ایک کارٹون سے ملی. انہوں نے اپنے کارٹون میں اس دور کے صدر کو جناب ان کی نکتہ چینی کی تھی ان کی تقریر پہ اور گرانٹ تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے لیے خواہش مند تھے. یہ صدر تھے جناب اولس گرانٹ. ٹھیک ہے نا، یاد رکھو. اچھا، بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ دو پارٹیوں کے پاس انتخابی نشانات کون کون سے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے علامتی نشان تخلیق کرنے والے کارٹونسٹ تھامس نیسٹ کے ایک اور کارٹون میں بھی امریکی معاشرے میں بہت پذیرائی ملی جو آج بھی بچوں اور بڑوں میں یکساں طور پر مقبول ہے اور یہ کردار ہے سانتا کلاز کا. سانتا کلاز آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہ آتی ہے نا کرسمس تو وہ سانتا کلاز ہی نظر آتے ہیں. بہرحال یہ میں ایک اور آپ کو بڑی خبر دینے لگا ہوں کہ دو باتیں ہیں، دو بڑی خبریں ہیں. ایک یہ خبر ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے جناب دوبارہ کہہ دیا ہے، بہت بڑی خبر ہے. مشاہد حسین سید کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی ٹرمپ عمران خان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے. مشاہد حسین سید اپنے اسی بیان پہ قائم ہیں اور دوسری طرف ٹرمپ کے عمران خان سے اچھے تعلقات ان کے امریکی صدر بننے سے فرق تو پڑے گا. یہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں دڑا دڑ. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. اور دوسرا ایک اور میں ویری امپورٹنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں بات،
وہ جناب ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ رؤف حسن صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور رؤف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ ٹرمپ کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ زلفی بخاری پہلے ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کر چکے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی بتایا تھا سارا کچھ، گو کہ انہوں نے کہا کہ ایک کوئی چھوٹی کوئی نہیں تھی ٹرمپ کی ٹیم نے اس وقت جب زلفی بخاری ملے تھے کچھ مہینے پہلے۔ تو یہ رؤف حسن جو ہیں جناب پی ٹی آئی کی، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے ضرور آواز بلند کریں گے۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے آواز ضرور بلند کریں گے۔ ایک ٹی وی میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جان ایف کینیڈی کے 60 سال بعد پہلے صدر ہیں جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ہیں۔ یوکرین کی جنگ کا خاتمہ، نیتن یاہو جیسے فاشسٹ کو لگام ڈالنا، اقتصادی لیول پر تعاون بڑھانا اور نیٹو کو بڑھانے کی جو بات تھی وہ بھی روکنا، یہ سب کچھ ٹرمپ کرے گا۔ مشاہد حسین سید صاحب رہن دیو، اے گل میں نے تھوڑے بالکل نہیں پسند آئی کہ ٹرمپ صاحب جناب نیتن یاہو کو بھی اور اسرائیل کو بھی لگام ڈالے گا، یہ میں نہیں سمجھتا۔ یہ مشاہد حسین سید صاحب کی بات یہاں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ۔ مشاہد حسین سید نے کہا جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے خواہش مند غیر روایتی صدر ہیں، یہ وہ بندہ نہیں جو ہر جگہ پنگے لے رہا ہے، ہر جگہ فوج بھیج رہا ہے جیسے جو بائیڈن کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیملا ہیرس ٹوٹل فراڈ شخصیت تھی جو بھارتی لابی کی بندی تھی۔ اچھا، اس کو تخلیق کیا گیا تھا اور اس کو اپنی کوئی وقت نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بائیڈن کے خلاف ایک سافٹ کو کیا گیا جناب، یہ بہرحال انہوں نے کافی باتیں کی ہیں۔ اور بھی مشاہد حسین سید صاحب نے جناب اپنا وہی والا بیان جو کچھ مہینے پہلے انہوں نے دیا تھا، انہوں نے جناب اسی پہ سٹینڈ کیا، وہی دہرایا۔ اور ٹرمپ کے عمران خان سے اچھے تعلقات، اب ٹرمپ کے لیے تعلقات عمران خان اور جب صدر تھا، صدر کی کرسی کو سلام ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹرمپ صدر تھا تو ان کی کرسی تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھا تو ان کی کرسی تھی وزیر اعظم۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی نواز شریف صاحب یا کوئی زرداری صاحب اگر کچھ بھی نہ ہوں، یعنی کہ وزیر اعظم اور صدر نہ ہوں، تو کیا وہ کسی دوسرے ملک کے صدر سے جا کے ملتے ہیں یا مل سکتے ہیں، یا وہ کہہ سکتے ہیں ساری پرسنل یاری ماما؟ یہ عمران خان کے ساتھ کیا بینٹے کھیلتا رہ گیا ٹرمپ کہ یار ہے یار جی؟ ہاں، میں ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو مجھے یاد آ گئی ہے، آڈیو ہے کہ ٹرمپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت یہ ایک ویڈیو بنائی گئی تھی آواز ٹرمپ کی۔ تو دیکھیں وہ عمران خان کے حوالے سے یہ لوگوں نے وائرل کی ہوئی ہے جعلی ویڈیو، میں پھر بتاؤں گا کہ یہ جعلی کیسے ہے۔ پہلے آپ سن لیں کہ ٹرمپ عمران خان کے حوالے سے جعلی قسم کی ٹرمپ یہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ Hello, my Pakistani American friends. I promise if I win, I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. Imran Khan, Zindabad. اس میں آپ نے سارا سن لیا ہے اور اس میں وہ تعریفیں کر رہا ہے کہ میرا ایک بڑا یار ہے عمران خان، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں کہہ رہا ہے عمران خان زندہ باد۔ مجھے آپ بتائیں یار کہ کوئی گھٹیا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت آج کل کریکٹر بھی بناتے ہیں، غلط ویڈیوز بھی بناتے ہیں، یہ آڈیو بھی بنتی ہے، آواز بھی، تو یہ ٹرمپ کی جینوئن آواز بنا کے تو عمران خان کے لیے بلایا، لکھ کے ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو وہ پھر خود ہی بولنے لگ جاتا ہے، کمپیوٹر کے تھرو ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا تو انداز تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے جعلی بنا ہوا ہے، اور وہ جب دیکھا گیا کہ اس کے بالکل اینڈ میں جاؤ، اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ ویریفیکیشن کرنی ہے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اینڈ میں جائیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کی علی امین گنڈا پور کی تصویر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا علی امین گنڈا پور کی اس ٹائم کی سٹیٹمنٹ، اسی طرح اور اردو میں۔ تو ٹرمپ کیا اردو میں علی امین گنڈا پور کے بارے میں اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ علی امین گنڈا پور کے پوسٹ کرے گا؟ کیا ٹرمپ جناب اور جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی وہاں پہ علیمہ خان، بشرا بی بی، صرف عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ ایسے فوٹو لگا کے تو انہوں نے جناب اس ٹویٹر اکاؤنٹ جو مشوانی ادھر بیٹھا ہوا ہے نا
پی ٹی آئی کا جناب سوشل میڈیا کا کرتا درتا یہ فیک اکاؤنٹ ہے، اور آپ خدا کا واسطہ فیک اکاؤنٹ کے چکر میں اپنا ایمان نہ گوائیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں اسرائیل اور امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ سوچ لیں یہ بات. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نے اندھی تقلید کرنی تو پھر بھائی تہاڈی مرضی ہے، تسی جو مرضی کرو. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان اور ٹرمپ کوئی جناب دونوں آپس میں گلی ڈنڈا نہیں کھیل دے رہے، یہ ذہن میں رکھ دیں. اچھا یہ آپ، کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان کے بڑے پکے دوست ہیں پرانے. اب میں کہتا ہوں کہ کیا ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں بینٹے کھیلتے رہ گئے ہیں؟ کیا گلی ڈنڈا کھیلتے رہ گئے ہیں؟ یہ تو عمران خان بھی وزیر اعظم تھا اور ادھر سے ٹرمپ بھی صدر تھا، اور عمران خان صاحب ادھر گئے اور اس کے بعد کشمیر کی جو بیڑا گر کر کے کشمیر ان کے حوالے کر دیا. آپ کو پتہ ہی ہے نا. پھر اب جب کشمیری جو ہمارے آزاد کشمیر کے جو ہمارے نوجوان ادھر جانا چاہتے تھے، عمران خان نے کہا نہ میں آ رہا ہوں، میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا، اکٹھے جائیں گے ادھر انڈیا والے پاس سے. تو پھر عمران خان جناب نے جو بیڑا گرک کیا اور ان کو بھی منع کر دیا، بڑے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر کے ڈائلاگ مار کے. تو آپ اللہ معاف کرے بھائی، یہ جھوٹ بہت تیز چل رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جیسا جو سچ ہے وہ تو لوگ کم سنتے ہیں، جھوٹ پہ لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. ادھر سے افغانستان کی طرف سے رد عمل آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد افغانستان نے بھی جناب امیدیں لگا لی ہیں، اور افغانستان نے امیدیں یہ لگائی ہیں. یہ تو خیر جنرل بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا 20 سالہ جو قبضہ تھا وہ ٹرمپ اس ٹائم صدر تھا، تو اس ٹائم ہی گو کہ اسٹیبلشمنٹ اور کانگریس کا ڈیسیجن تھا، لیکن صدر تو ٹرمپ ہی تھا. جب 20 سال تک فوجیں افغانستان میں امریکی اور نیٹو کی بیٹھی رہیں اور ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے افغانستان سے فوجی انخلا کرایا. تو اس لیے دوبارہ سے افغانستان کی طرف سے جو ان کے جناب وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں عبدالقہار بلخی، انہوں نے جناب یہ کہا کہ مزید جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچیں گے، یعنی کہ امن قائم کریں گے، محبتیں ودھائیں گے. امریکی صدر آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو منتخب ہوئے ہیں ان کو 538 ووٹوں میں سے 277 چاہیے تھے، یعنی کہ 277 انہوں نے ووٹ لیے ہیں 538 میں سے، ٹھیک ہے. اور کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے انہوں نے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ نے 277 ووٹ لے کے الیکٹورل ووٹ، تو وہ جناب پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں، اور جنوری میں 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے. انہیں دیر تک پی ٹی آئی والوں نے تعریفاں کرن دیو، تسی کر دے رہو تعریفاں بھائی، مزید جاری رکھو. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.